الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب الصرف کا سبق نمبر 2 پیش کر رہے ہیں آپ کی اس بارگاہ میں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کا سبق نمبر 1 پیش کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 2 وہ کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ یہ کلمہ پڑھیں گے اور ہم اور اس کی مختلف تقسیمات۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کلمہ جو ہے وہ موضوع لفظ کو کہا جاتا ہے اور اسی کی تقسیمات یہاں پر بنیں گی، کیونکہ جو مہمل ہوتا ہے وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو اس کی قسمیں بھی نہیں بنیں گی۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کی آپ کے سامنے تعریف بھی کریں گے اور اس کی مختلف تقسیمات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کلمہ۔ کلمہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ، یعنی ہر وہ بامعنی لفظ، ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہو اس کو اہل عرب کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے رجل مانے ایک مرد اور طفل مانے بچہ۔ یہ تو عربی کے اندر ہوا۔ اردو کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جیسے روٹی ہے تو اس کا معنی ہوا، جو لفظ ہے اس کا معنی بھی معنی دار ہے اور لفظ سمجھ میں بھی آ رہا ہے اس کا معنی، تو اس کو کہیں گے ہم کلمہ ہے اور اس کا دوسرا نام موضوع بھی ہے۔ اسی طرح پانی ہے، یہ بھی بامعنی ہے، اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم بولیں گے کلمہ، جس کا دوسرا نام موضوع ہے۔ اور لیکن اگر اس کو ہمیں لینا ہو، جیسے جسکن ہے عربی کے اندر، جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے مہمل۔ یعنی جو ہے لفظ کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اولاً ایک لفظ کی 2 قسمیں بنتی ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں اور مہمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو اس میں سے عربی میں ایک جسکن ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور اردو کے اندر روٹی کا الٹا ووٹی، پانی کا الٹا وانی وغیرہ، بستر کا بستر، یہ سب مہمل ہیں، لیکن جو معنی دار ہیں اس کو ہم موضوع کہتے ہیں۔ تو موضوع کا ہی دوسرا نام کلمہ ہے۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ۔ اب آ جائیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں 6 اقسام۔ کلمہ ہو گیا، یا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کلمہ جو ہے ہمارا یہ مقسم کے درجے میں ہے۔ یہ ہمارا ایک ہوتا ہے مقسم، ایک ہوتا ہے قسیم اور ایک ہوتا ہے، جیسے ہمارا ہے کلمہ اور پھر اس کی جو ہے قسمیں ہیں اسم، فعل اور حرف۔ یہ کلمہ ہوا مقسم اور یہ ہوئی اس کی قسمیں، یہ تینوں ہوئی قسمیں، اور یہ آپس میں تینوں بنی قسیم۔ اور قسیم جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا غیر ہوتی ہے، یعنی یہ کلمہ بنا مقسم، گویا کہ یہ اصل کے درجے میں ہوا، باپ کے درجے میں، اور یہ اس کی شاخیں ہوئی اسم، فعل، حرف، اور یہ آپس میں تینوں قسیم بنے، اور قسیم ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں، لہذا جو اسم ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، جو فعل ہوگا وہ حرف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قسیم جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں، تو یہ کلمہ مقسم اور یہ اس کی قسمیں اور یہ آپس میں قسیم ہوئی۔ تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں، 6 اقسام، جن کو ہم معنی ہوتا ہے 3، یہ فارسی کا لفظ ہے 6، اور اقسام 3 قسمیں۔ کلمے کی 3 قسمیں اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضرب اور حرف جیسے من، 6 اقسام کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے سبق میں آپ کے سامنے آئے گی، یہاں اجمالی بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے 6 اقسام۔ 6 بھی معنی ہوتا ہے 6 اور اقسام 6 قسمیں۔ 6 اقسام معنی جب بھی آپ کے سامنے بولا جائے 6 اقسام تو اس سے ایک متعینہ 6 قسمیں مراد ہوں گی، اور 6 اقسام بولا جائے تو اس سے متعینہ 3 قسمیں مراد ہوں گی۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں 6 اقسام کیا ہے۔ 6 اقسام کلمے کی 6 قسمیں، اب یہ بریکٹ میں دے رہا ہے کون سی، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی تفصیلات آگے آپ کے آئیں گی، جیسے کہ ثلاثی مجرد میں ضربہ آپ بول دیں تو یہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی میں جیسے اکرمہ، یہ آپ کے ثلاثی مزید فی کی قسم مثال ہو گئی۔ رباعی مجرد جیسے باسرا، یہ رباعی مجرد کی مثال ہو گئی۔ رباعی مزید فی جیسے تدحرجہ،
یہ جو ہو گئی رباعی مزید فی کی ہو گئی. اور خماسی مجرد کی جو ہو گئی جیسے جحمرشن، اور یہ خماسی مجرد کی ہو گئی. اور خماسی مزید فی کی جیسے خندریش، یہ مثال ہو گئی خماسی مزید فی کی. تو ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے. تو یہ 6 قسمیں ہوئیں جن کو جب بھی آپ کو بولا جائے تو 6 اقسام یہ بنیں گی. اس کے بعد ہے ہفت اقسام. ہفت اقسام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہفت اقسام مانے ہفت مانے ہوتا ہے 7، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اور اقسام 7 قسمیں، ہفت اقسام. اب یہ کون ہے یہ 7 ہفت اقسام؟ جب بھی آپ کے سامنے بولا جائے گا، کوئی بھی آپ صیغہ پوچھا جائے گا تو اس کے اندر پوچھا جائے گا ہفت اقسام میں سے کون سی ہے، تو آپ کو بیان کرنا ہوگا کلمے کی 7 قسمیں، یعنی صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے، ان کا نام رکھا جاتا ہے. ان کی ہم یہاں پر تفصیلات بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کیسے پہچاننا آپ کو 6 اقسام، 6 اقسام، ہفت اقسام، چونکہ اس کا اگلی بیان میں تفصیلی بیان آ رہا ہے تو ہم صرف ایک مثال دے کر کے آپ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. صحیح جیسے آپ کو بولنا ہو ضربہ، یہ صحیح کی مثال ہو گئی. محموز ہے جیسے اکلا، یہ محموز کی ہو گئی. اب محموز کی الگ الگ قسمیں ہو جائیں گی، محموز فا، محموز عین، محموز لام، وہ آپ آگے پڑھیں گے. مضاف ہو گیا. اب مضاف میں بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی، جیسے فرا اور زلزلہ. مثال اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا ہو، جیسے کہ ہم وعدہ، یسرا. اجوف اسے بولتے ہیں جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے آگے کہا جائے با، قالا. تو یہ ساری مثالیں ہو گئیں اجوف کی. ناقص اسے کہیں گے جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے دا، رما. یہ مثالیں ہو گئیں ناقص کی. اور لفیف اسے کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں. اب وہ اس کی الگ 2 قسمیں بن جاتی ہیں، لفیف مقرون، لفیف مفروق. وہ ساری تفصیلات آپ جو ہے وہ اگلے بیان میں پڑھیں گے، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے. کلمے کی 7 اقسام صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے. اب یہاں 6 اقسام کا آپ کے سامنے تفصیلی بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. 6 اقسام کا بیان، اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں. یعنی اسم، فعل اور حرف مستقلاً پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اسم اور فعل شامل ہو جائیں گے، اور نامستقل پر دلالت کرنے کے اعتبار سے حرف رہے گا. تو حرف جو اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا، اس لیے نامستقل دلالت کرنے کے اعتبار سے اسم اور فعل رہیں گے، اور مستقل دلالت نہ کرنے کے اعتبار سے حرف رہے گا. اب یہاں ان سب کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اسم اور فعل اور حرف کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں نمبر 1 اسم. اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، یہ زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے. تو زمانے ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو. جیسے زیدن ایک شخص کا نام ہے، یہ اس کے اندر معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے. آپ کسی کو پکاریں، اگر اس کا نام ہے تو آپ کے سامنے دوڑتا وہ چلا آتا ہے، تو پتہ چلا اس کا ایک نام ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے. ضاربن مارنے والا، یہاں پر معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی زمانہ نہیں ہے. اسی طرح منصور مدد کیا گیا، تو یہ مشتقات کی قسم ہو گئی، مشتقات میں سے ہو گئی. تو یہ جو ہے حاصل کلام کیا نکلا، اسم کے اندر وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. جیسے آپ کہیں زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ کوئی بھی نام لیں تو ان میں جو ہے سب کے معنی ایک الگ ہیں، جس سے آپ پکارتے ہیں وہ انسان سمجھ میں آتا ہے، تو اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. تو یہ اپنا معنی پورے اکیلے کسی کے ملائے بغیر بتا رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ مستقل ہے. اب اس کے بعد آ جائیں فعل. فعل نمبر 2 فعل. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل سے ملا ہوا ہو. فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی
کسی زمانے ماضی حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصرہ اس مدد کی اس ایک مرد نے۔ فعل وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے ماضی حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ یہ اس کے اندر ایک معنی بھی پایا جا رہا ہے اور اس کا معنی جو ہے ایک زمانے سے ملا ہوا ہے جس کو ہم زمانے ماضی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ایک اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک زمانے پر حال پر دلالت کر رہا ہے۔ مدد کرے گا تو یہ اس کے اندر ایک اپنا معنی پر مستقل تو دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک زمانہ مستقبل بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں آپ نے دیکھا کہ فعل اور اسم کے اندر فرق کیا ہوا۔ فرق جو ہوا وہ زمانے کا اور زمانہ ہونے یا نہ ہونے کا ہوا۔ یعنی اسم کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور فعل کے اندر بھی ہے کہ اپنے معنی مستقبل پر دلالت کرتا ہے، لیکن اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا حرف۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من معنی سے، الی معنی تک۔ اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان کا تو معنی ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ معنی پر دلالت نہ کرے؟ تو انہوں نے یہاں بیان کیا کہ ان کا جو معنی تو ہے لیکن معنی ایسا نہیں ہے جو مستقل ہو۔ یعنی آپ من معنی سے کہتے رہیں گے، الی معنی تک کہتے رہیں گے، سامنے والے کو کچھ ایسا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اسے جب تک اسے دوسرے کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ جیسے من کو ہم ملائیں گے، من سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ اب ان دونوں کو ملایا تو پتہ چل گیا کہ سیر کی ابتدا جو ہوئی ہے بصرہ سے ہوئی ہے اور ختم جو ہوئی ہے وہ کوفہ تک ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہیں حرف جو ہیں یہ اپنا معنی بتانے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حرف جو ہیں یہ حروف جو اسم سے ملتے ہیں، اسم کے ساتھ آتے ہیں اور ان کا ایک فائدہ بھی ہے کلام کے اندر، یہ ربط پیدا کرتے ہیں، کبھی دو جملوں کے درمیان، کبھی دو اسموں کے درمیان۔ تو یہ جو ہیں لیکن یہ حروف جو ہوتے ہیں وہ اسم کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ اگر ان میں ہم آپ تفصیلات آپ کو بیان کریں تو سبق لمبا ہو جائے گا، کون مسند الیہ ہوتا ہے، کون مسند فعل مسند ہوتا ہے، اور اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ کلام جو ہے وہ دو اسموں سے مرکب ہو کر تام بن جاتا ہے، لیکن دو فعل ہو کلام کے اندر تو ان سے جو ہے وہ کلام تام نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ دونوں صرف مسند کہلائیں گے۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں یہاں ایک تقسیمات، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مختلف تقسیمات، ایک تقسیم یہ ہو گئی آپ کے سامنے کہ اقسام اسم فعل حرف۔ اب دوسری تقسیم فرما رہے ہیں پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، مشتق ہونے کے اعتبار سے یہ آ جائیں گے آپ کے اندر اسم فاعل وغیرہ، اور مشتق نہ ہونے کے اعتبار سے جامد آ جائے گا۔ پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین اقسام ہیں، نمبر ایک مصدر، نمبر دو مشتق، نمبر تین جامد۔ اب یہاں سب کی آپ کے تقسیمات، آپ کی تعریفات پیش کر رہے ہیں۔ نمبر ایک مصدر۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں آپ کہ مصدر جو ہوتا ہے گویا کہ ایک باب کی شکل میں ہوتا ہے، گویا کہ اصل ہوتا ہے، اور اس سے سب نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سب مصدر سے نکلتے ہیں۔ گویا کہ یہ مصدر اصل ہے اور باقی سب اس کی فرع ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق بنتے ہوں، مشتق معنی بنتے ہوں، اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو۔ اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے، جیسے نصر مدد کرنا، یہ نصر مدد کرنا اس کے اردو ترجمے میں نہ یہاں پر آیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ ہر گردان کے اندر لے لیجئے، ہر کے اندر ایک مصدر ہوگا، اس سے ہی وہ نکلے گا۔ آپ جیسے لے گئے ضربن، یہ ضربن آپ کے سامنے یہ مصدر ہے، یہ ضربن مصدر ہے، یہ ہوا مصدر اصل ہوا، اسی سے آپ نے بنایا ضربہ، یضرب، ضارب، مضروب۔ دیکھیں یہ ضربہ یہ اصل ہوا تھا،
اس سے ضربہ ماضی بنا، یہ مضارع بنا، یہ اسم فاعل بنا، یہ اسم مفعول بنا، یہ سب جو ہیں یہ مشتق ہوئے اس سے، تو مصدر یہ اصل ہوا اور یہ سب اس کی فرع کہلائے، اس سے مشتق ہوئے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مشتقات ہوئے، یعنی ایک دوسرا نام دے سکتے ہیں مشتق منہ، اور اس کو جس سے مشتق کیا جائے، اور یہ سب کتنے بنیں گے؟ مشتقات، تو جس سے بنیں گے اس کو مشتق منہ کہیں گے، اور جو بنیں گے وہ مشتق کہلائیں گے۔ فرمایا وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا۔ یہ تو آپ کے اردو ترجمے میں پہچاننے کا طریقہ بتایا، لیکن آپ جب عربی پڑھیں گے تو وہاں پر ہر کوئی بھی آپ کے سامنے ماضی آیا یا مضارع آیا یا امر آیا تو آپ سے پوچھا جائے گا اس کا مصدر کیا ہے، تو آپ کو مصدر ہونا معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ بتا سکیں کہ ہاں یہ کس سے نکل کر کے آئیں۔ اس کے بعد ہے مشتق، نمبر 2 مشتق۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ہم نے ابھی مثالوں کے ذریعے آپ کو پیش کر دیا کہ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو نصر سے بنایا گیا ہے، یعنی اسم فاعل جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے اور مضارع جو ہے وہ مصدر سے بنے گا۔ تو یہ ہوا کہ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے اور ینصرو مضارع نصر سے بنا ہے، یہ ہوا مشتق۔ اسی طرح آپ دوسری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے جامد۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، وہ گویا کہ اپنے طور پر الگ ہی ہو، نہ کسی سے بنتا ہو نہ اس سے دوسرے کلمات بنے، جیسے زید، بکر وغیرہ۔ علام ہیں جو لوگوں کے نام ہیں تو وہ اپنے ایک معنی پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن وہ کسی سے بنے نہیں ہیں، تو وہ کہیں گے جامد کہیں گے جو نہ کسی سے بنے اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید اور بکر وغیرہ۔ تو یہ ہم نے جو ہے آپ کے سامنے کلمے کی جو ہے پہلے تعریف کی اور پھر اس کی تقسیمات کی۔ پہلی تقسیم ہوئی اس کی اسم و فعل حرف بیان کیا گیا، پھر آپ کے سامنے سے اقسام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، پھر جو ہے دوسری مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، مصدر، مشتق، جامد، ہر ایک کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر آپ کے سامنے تمرین ہے، اور تمرین کے اندر آپ کو مختلف سوالات ہیں، ان کے جوابات حل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ 6 اقسام سے مراد اسم، فعل، حرف ہوتا ہے، اور 6 اقسام سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی ہوتا ہے۔ 7 اقسام سے مراد آپ کو بیان کر دیا گیا پیچھے کہ 7 اقسام سے مراد جو ہیں وہ صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو 10 قسموں میں بھی شمار کیا ہے، لیکن آپ کو یہ 7 اقسام بیان کیا جائے تو آپ کو یہی شمار کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، اسم، فعل اور حرف کی تعریفات ما امثلہ بیان کریں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی دوسرے زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زیدن۔ فعل وہ کہتے ہیں وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصر، ینصر وغیرہ۔ اور حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے من اور الی۔ ان کی سب کی مثالیں ہو گئیں۔ اب آئیے سوال نمبر 3، اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائیں۔ اسم کی آپ کے سامنے 3 قسمیں بیان کی، مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، جیسے کہا جائے نصر۔ اسی طرح دوسری ہے مشتق۔ مشتق وہ ہے جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصر سے بنایا گیا اور ینصر نصر سے بنایا گیا۔ نمبر 3 ہے جو تیسری قسم ہے جامد۔ جامد وہ ہے جو وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، بکر وغیرہ۔ یہ ہو گئے آپ کے۔ اب الف یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا الف ہے اور با اس کے جز ہیں یہاں پر۔
الف میں جو ہے درجہ ذیل کلمات میں سے 6 اقسام الگ الگ کریں۔ نمبر 1 ضربا، مارا اس ایک مرد نے، 6 اقسام میں سے فعل ہے۔ نمبر 2 علا، معنی ہوتا ہے پر، 6 اقسام میں سے یہ حرف ہے۔ نمبر 3 قلم، پین، یہ اسم ہے۔ نمبر 4 قراصۃ، کاپی، یہ بھی اسم ہے۔ نمبر 5 نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، یہ 6 اقسام میں سے فعل ہے۔ نمبر 6 ینصرنا، مدد کی جاتی ہیں وہ سب عورتیں، 6 اقسام میں فعل ہے۔ اور نمبر 7 اکتب، میں لکھتا ہوں، یہ 6 اقسام میں سے جو ہے وہ فعل ہے۔ نمبر 8 ذہب، وہ گیا، 6 اقسام میں یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 9 جاء، وہ آیا، 6 اقسام میں یہ فعل ہے۔ نمبر 10 فی، معنی میں، یہ 6 اقسام میں حرف ہے۔ نمبر 11 المدینۃ، مدینہ شریف، یہ 6 اقسام میں اسم ہے۔ اور نمبر 12 فعل، کام، یہ 6 اقسام میں جو ہے وہ اسم ہے، کیونکہ مصدر اسم ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب بات جس میں آ جائیں، درجہ ذیل اسماء میں سے مصدر، مشتق اور جامد جدا جدا کریں۔ نمبر 1 بیتن، گھر، یہ 6 اقسام، یہ اس میں سے مصدر، مشتق، جامد میں سے یہ جامد ہے۔ اور نمبر 2 بابن، دروازہ، یہ بھی جامد ہے۔ نمبر 3 مفتوح، کھلا ہوا، یہ جو ہے مشتق ہے۔ نمبر 4 فہم، سمجھنا، یہ مصدر ہے۔ نمبر 5 حسن، خوبصورت، یہ جو ہے یہ مشتق ہے۔ اور نمبر 6 افضل، زیادہ فضیلت والا، یہ بھی مشتق ہے۔ نمبر 7 ناصر، اسم فاعل، مدد کرنے والا، یہ بھی مشتق ہے۔ نمبر 8 کریم، بزرگ، یہ بھی مشتق ہے۔ اور نمبر 9 شرب، پینا، یہ مصدر ہے۔ نمبر 10 جریون، دوڑنا، یہ مصدر ہے۔ نمبر 11 ذاہب، جانے والا، اسم فاعل، یہ بھی یہ مشتق ہے۔ نمبر 12 سمع، سننا، یہ مصدر ہے۔ نمبر 13 مکتوب، خط، اسم مفعول، یہ بھی مشتق ہے۔ تو اس طرح سے جو آج کا جو ہمارا سبق تھا نصاب النحو کا سبق نمبر 2 کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات، ہم نے آپ کے سامنے بالتفصیل مثالوں کے ذریعے سے اور تمرینات کو حل کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آج کا سلسلہ یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔